قرآن مجید کی تفسیر میں دشواریاں اور اس کے اسباب۔ یہ سوال بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ مفسر کو تفسیر کے دوران کن دشواریوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی تفسیر کرنے کا خواہش مند ہو یا وہ تفسیر شروع کر چکا ہو تو کن کن مشاکل اور کن کن امور سے اس کا سابقہ پڑ سکتا ہے۔ تو اس میں پہلا سبب ہوتا ہے غریب الفاظ، یعنی اجنبی الفاظ سے آدمی کو دشواری لاحق ہو، اور یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک لفظ آئے اور مفسر اس کا معنی ہی نہ سمجھتا ہو۔ قرآن میں ایسے متعدد الفاظ ہیں کہ اجنبی لوگ تو کیا، اہل زبان لوگ بھی ان کا معنی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ غریب الفاظ میں ایک دوسری دشواری اس وقت آدمی کو پیش آتی ہے کہ جب قرآن کی مراد کچھ اور ہو اور لفظ کچھ اور استعمال کیا گیا ہو۔ جس طرح قرآن مجید میں الخیط الابیض اور الخیط الاسود کا لفظ استعمال ہوا کہ روزے میں آپ کھاتے پیتے رہا کریں یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نظر آئے، تو صحابی رسول عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے اور اللہ کے نبی کے پاس جب آئے تو آپ نے ان کے اس مفہوم کی تردید کر دی جو انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ تفسیر قرآن میں دوسری بڑی دشواری اس وقت پیش آتی ہے جب مفسر اسباب نزول کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ اب قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ کسی خاص پیرائے میں جب نازل ہوئی ہیں تو ان کو اس پیرائے میں سمجھنا ضروری ہے، اور اگر مفسر اس پیرائے میں نہیں سمجھے گا تو وہ قرآن کی آیات کا غلط مفہوم نکال دے گا۔ جیسا کہ حضرت عمر کے زمانے میں قدامہ بن مظعون نے شراب پی لی، اور جب انہیں حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن تو مجھے پابند نہیں کرتا کہ میں جو کھاؤں جو پیوں، کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں اور میں نیک اعمال کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس کو بلایا گیا تو عبداللہ بن عباس نے اس کا مفہوم سمجھایا کہ یہ صاحب قرآن کی آیت کا غلط مطلب بتا رہے ہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے ہی نہیں، بلکہ یہ آیت اصل میں مشرکین مکہ کے ان بزرگوں اور ان مرنے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب شراب حرام ہوئی تو اس سے پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے تو اس وقت ان کے ماں باپ کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ وہ ایمان والے بھی تھے، وہ نیک اعمال بھی کرتے تھے، لیکن شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، وہ شراب بھی پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس شراب کی وجہ سے ان لوگوں کو کم از کم عذاب نہیں دیں گے۔ تفسیری دشواری اس وقت بھی پیش آتی ہے جب آدمی ناسخ اور منسوخ کی معرفت نہ رکھتا ہو، یعنی مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانتا ہو قرآن کی کون سی آیت پہلے اور کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اگر یہ آدمی کے علم میں نہ ہو تو وہ کسی بڑی تفسیری دشواری میں مبتلا ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ منکم، کہ جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تو ان کو 1 سال تک تم اپنے گھروں میں قید کرو۔ اور پھر قرآن مجید نے اس آیت کو دوسری جگہ پر منسوخ کرتے ہوئے اس کی سزا متعین کر دی، اور وہ رجم ہے، یا احادیث کے مطابق یا وہ کوڑے مارنا ہے قرآن کی تعلیم کے مطابق۔ تو یہاں اگر کوئی آدمی ان دونوں چیزوں کو نہیں سمجھتا ہوگا تو وہ لازمی طور پر تفسیری دشواری میں مبتلا ہوگا۔